اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الملک الحق المبین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، شب معراج پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو کرنا ہے۔ آج کی مبارک شب 27 رجب کی یہ تاریخ بہت ہی مبارک، اور اس کی سب سے بڑی وجہ کہ معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی تاریخ کے اس حوالے سے تمام کتابوں میں تمام مسلمان اس واقعہ معراج کے اوپر متفق ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عزیزان محترم، معراج کا ذکر، اس کا اشارہ قرآن مجید کی 2 سورے، سورہ اسراء جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اور دوسری سورہ سورہ نجم، اس میں بھی معراج کا تذکرہ ہے، اشارہ ہے۔ پروردگار عالم سورہ اسراء میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک اور پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کی تاریکی میں لے گئی مسجد حرام یعنی مکے سے الی المسجد الاقصی، بیت المقدس، مسجد اقصی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، اور آگے ارشاد ہو رہا ہے الذی بارکنا حولہ۔ اب یہ مسجد اقصی کا ماحول اور یہ مسجد حرام کا ماحول کیسا ہے کہ جس کے اطراف جو ہے برکتیں ہیں، بابرکت قرار دیا ہے ہم نے۔ مقصد معراج بھی اس آیت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک پروردگار عالم سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا، بصارت و بصیرت رکھنے والا۔ اب عزیزان محترم، بعض لوگ اس کے اندر واقع معراج کے اندر ایک اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیے، معراج کے بارے میں گفتگو کی علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تفاسیر میں بھی ذکر ہے کہ واقع معراج 1 سے زیادہ مرتبہ ہوا، 1 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حبیب جو ہے معراج پر تشریف لے گئے، یعنی عرش معلیٰ پہ تشریف لے گئے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف روحانی معراج ہوئی
جبکہ آیت میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ تعالی وہ پاک و پاکیزہ ذات کہ اپنے بندے کو لے گیا۔ عبدہ، اب کا مطلب کیا ہے؟ اب صرف روح کو نہیں کہا جا سکتا، اب اسے کہتے ہیں جس میں روح بھی ہو اور جسم بھی ہو۔ یعنی اللہ کے رسول معراج کے موقع پر جب تشریف لے گئے عرش معلیٰ پر تو روح بھی تھی اور جسم بھی تھا، سبحان اللہ۔ روح اور جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ۔ بس یہ توجہ فرمائیے عزیزان محترم، اب کے معنی یہی ہے کہ اسے ہی کہا جاتا ہے کہ جو روح اور جسم کا مرکب ہو بے شک۔ اس ہستی کو اب کہتے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے اعتراضات بھی ہیں کہ کیسے آپ جو ہے تشریف لے گئے جبکہ انسان کا جسم جو ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ بہت سارے اعتراضات ہیں اس میں، لیکن عزیزان محترم اعتراضات کے علاوہ دیکھیے معراج کا واقعہ ایک معجزہ ہے۔ جہاں معجزے کی بات آتی ہے وہاں سارے اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے سبحان الذی اسرا، رسول خدا خود سے نہیں گئے، اللہ تعالیٰ لے گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ واہ۔ یعنی ساری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں، سارے انسان کے علوم اور فنون یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ اور آپ اس انداز میں گئے معراج پر کہ آپ کی سواری کا انتظام ہوا، براق نورانی سواری ہے، آپ بھی نور، یعنی گویا یہ کہیں نور علی نور، نور نور پہ سوار ہو کر معراج پر تشریف لے گیا۔ اور عزیزان محترم جب واقعہ معراج کو ہم سرنامہ کلام قرار دیتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اس میں فلسفہ بھی بیان کیا گیا ہے، معراج کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے، معراج ہے کیا چیز، یعنی اس کا سبب کیا ہے۔ یہ شرف اور فضیلت کسی اور نبی کو حاصل نہیں سوائے آخری نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ پروردگار عالم کا ظاہر ہے اس میں بہت بڑا لطف و کرم اپنے اس عظیم بندے کے اوپر کہ جس میں فلسفے بھی بیان کر دیا کہ تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھلائیں اور تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت کو ظاہر کریں۔ کہ آپ دیکھیے جتنے بھی نبیوں کا آپ مطالعہ کر لیں، سیرت اور واقعات پڑھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تک جا سکے، معراج پر کوئی تشریف نہیں لے گیا، عرش معلیٰ پر گئے، اور کس انداز میں گئے کہ پروردگار عالم نے اپنے تمام جو ہے کمالات دکھائے، جنت کے نظارے، عرش کے نظارے، انبیاء سے ملاقات، اور اس انداز میں جو گفتگو ہوئی وہ لہجہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی معراج کی ایک خاصیت یہ ہے، آغاز ہوتا ہے ام ہانی حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں، وہاں سے آغاز ہوتا ہے ان کے بیت الشرف سے، اور پھر جو گفتگو ہوتی ہے عرش پر وہ مولا علیہ السلام کے لہجے میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دونوں طرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، چاہے عرش کا معاملہ ہو چاہے فرش کے واقعات ہوں، واہ ہر جگہ ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ۔ ابو طالب کے بغیر جو ہے واقعہ معراج بھی نہیں سمجھ سکتا۔ بے شک۔ اور اس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دوسری سورہ میں ارشاد فرمایا، سورہ نجم میں، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، یہ وہ ہستی ہے جو بلندیوں پر فائز ہے۔ ثُمَّ دَنَا، اور معراج کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ اتنے قریب ہوئے، فَتَدَلَّىٰ، اور آگے بڑھے،
فکانا قاب قوسین، فکانا قاب قوسین، سبحان اللہ، 2 کمان کے قریب جو ہے پہنچ گئے، او ادنا کا فکانا قاب قوسین او ادنا، یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فاوحى الى عبده ما اوحى، اور پروردگار عالم نے وحی کی اپنے بندے پر، وہ وحی کہ جو اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے کیا وحی ہوئی اور کس انداز میں. کہ کتابوں میں لکھا ہے علل الشرائع میں کہ کعبہ قوسین سے مراد کیا ہے. کعبہ قوسین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جسم اور جسمانیت سے منزہ ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ملکوت السماوات کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمان کا فاصلہ ہو گیا، اور پھر اور قریب آئے تو زمین اور آپ کے درمیان جو ہے 2 کمان سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. یعنی معراج کا مطلب یہی عزیزان محترم. اب دیکھیے وہ کیا وحی تھی، وہ کیا فلسفہ تھا. تو معراج کے اندر ہمیں بہت سارے پیغامات مل جاتے ہیں، بہت سی باتوں کا علم ملتا ہے، شریعت وہیں سے حاصل ہوئی ہے. ظاہر عرش سے جو ہے ایک ایک چیز جو ہے نازل ہوئی. تو معراج کے موقع پر جو ہے پہلی بات کہ وہ سیب تناول کرنا، کہ جہاں جبرائیل نے آ کے کہا کہ اب اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. صرف جو ہے مقام پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور کوئی نہیں جا سکتا. آپ ہی اس جگہ پر گئے اور اس کے بعد آپ نے وہ سیب تناول فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اس کو کھائیں گے تو نور فاطمہ آپ کے صلب میں منتقل ہوگا. سبحان اللہ. تو ولادت معصومہ کونین کی خبر کا سارا جو ہے مرحلہ جو طے ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، وہ واقع معراج سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ایک مقصد یہ ہو گیا. اور دوسری بات جو اللہ کے رسول کے لیے بیان کی گئی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، وہ کیا وحی تھی کسی کو معلوم نہ چلا. اب معلوم کب ہوتا ہے؟ جب غدیر کا وقت آتا ہے، اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. سبحان اللہ. یہ وہی ماں ہے کہ جو معراج کے موقع پہ کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اب جو ہے تمہارے بعد علی تمہارا وصی ہوگا، علی جو ہے تمہارا جانشین ہوگا. تو یہاں معراج پہ جو پیغام ملا تھا، جو سر تھا، جو راز تھا، وہ غدیر میں جا کے معلوم ہوا کہ وہ کیا وحی تھی، وہ کیا پیغام تھا. من کنت مولاہ فہذا علی مولا، سبحان اللہ. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. سلوات پڑھیں مل کے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری. یہ عزیزان محترم ولادت معصومہ کا پیغام معراج سے ملتا ہے. واقع معراج مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا پیغام بھی یہ معراج سے ملا. یہ سب سے بڑے تحفے ہیں. اس کے علاوہ شریعت پوری معراج سے ملی کہ نماز کے بارے میں ذکر ہے کہ واقع معراج کے اوپر جو ہے نماز جو ہے فرض ہوئی، اور پہلے یہ 50 تھی نمازیں، اس کے بعد 5 میں جو ہے تبدیل کر دی، یعنی کم کر دی گئی. یہاں تک کہ اس امت کے لیے یہ پروردگار عالم نے احسان کر دیا، ایسا لطف و کرم کیا کہ یہ 5 نمازیں تو پڑھیں گے لیکن انہیں ثواب 50 نمازوں کے برابر ملے گا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے 1 نیکی انجام دی اس نے گویا 10 نیکی انجام دی. 1 نماز کا ثواب 10 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے. صلوات پڑھ دیجیے مل کر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا ذکر معراج علی کے بغیر مکمل نہیں. جب آپ معراج سے رو کر آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں واقعہ معراج، تو بہت سے لوگوں نے انکار کیا. تو آپ نے جو ہے بتایا کہ میں نے عرش سے دیکھا ہے کہ فلاں قافلہ اس مقام پر تھا، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، فلاں جگہ اونٹ گم ہوا.
بعد میں جب لوگوں نے معلوم کیا تو اللہ کے رسول کے قول کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ادھر اللہ کے رسول عرش سے بیٹھ کر وہاں سے واقعہ بیان کر رہے ہیں، فرش کے واقعات۔ ادھر مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں واقع معراج جو عرش پہ ہوا ہے اس کے واقعات بیان کروں۔ سبحان اللہ، واہ، یعنی نبی جو ہے عرش سے فرش کے واقعات بیان کر رہے ہیں اور مولا بیان کر رہے ہیں کہ اے حبیب یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں عرش کے واقعات بیان کروں۔ تو یہ عزیزان محترم معراج کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ علی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے علامہ اظہر حسین زیدی مرحوم نے ایک جملہ کہا کہ معراج کے معنی کیا ہے؟ معراج کے اندر میم بھی آتا ہے، عین بھی آتا ہے۔ سبحان اللہ، میم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عین سے مراد علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی گویا اللہ پیغام دے رہا ہے۔ معراج کا مطلب یہ ہے محمد اور علی کے راج کو معراج کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، عروج، بلندیاں، یہ معراج سے ہی، لہذا ساری شریعت ہمیں معراج سے ملی۔ ولایت، معصومہ کی ولادت، نمازیں اور بہت ساری جو ہے شریعت کی باتیں واقع معراج کے اندر حاصل ہوئیں اور پیغام مل جاتا ہے عزیزان محترم کہ دیکھیے معراج کا مطلب کیا ہے؟ عروج پانا۔ اب اگر کوئی مومن چاہتا ہے کہ وہ بھی معراج کرے تو کیا خوبصورت جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی نماز پڑھے گا، دل میں ولایت بھی ہو، ایمان بھی ہو، محبت اہل بیت بھی ہو اور نماز بھی پڑھ رہا ہے تو مومن کے لیے جو ہے نماز پڑھنا جو ہے اس کی معراج کہلاتی ہے، اس کا عروج جو ہے اسی طرح ہے۔ تو اب عزیزان محترم یہ شرط کسی کو حاصل نہیں ہوا، اور اگر اس کو کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ کیسے چلے گئے، کیا قرآن میں کوئی اور واقعہ ہے؟ آصف ابن برقیہ کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو جلد سے جلد جو ہے تخت بلقیس کو حاضر کر لے میرے پاس، ہزاروں میل کے فاصلے پر یہ تخت بلقیس وادی سبا میں۔ کسی نے کہا جس کے پاس بہت علم تھا، کہا کہ اس سے پہلے کہ نشست تمام ہو میں حاضر کر سکتا ہوں۔ پھر آصف ابن برقیہ کا واقعہ ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کیا کہا؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں چشم زدن میں تخت بلقیس کو حاضر کر دوں گا۔ تو آصف ابن برقیہ کے پاس اسم اعظم 73 اسم ہیں، ایک اسم اعظم کا علم تھا تو اس نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء بھی ہیں، جو سلیمان کے بھی سردار ہیں، جب سلیمان کا غلام جو ہے چشم زدن میں ہزاروں میل سے جو ہے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو سردار انبیاء جو حضرت سلیمان جیسے نبی کے بھی سردار ہیں، وہ اگر معراج پر خود بھی نور ہیں اور آپ کی سواری بھی نور ہیں، چشم زدن میں اگر جو ہے ہو کر آ جائے تو اس میں تعجب کرنے کی کیا بات ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معراج ایک معجزہ ہے، معراج جو ہے خود نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لے گئی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیزان محترم بعثت کی تاریخ بھی یہی ہے، اور معراج کے بہت سارے واقعات ہیں، کتابیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے عزیزان محترم، حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی ظاہر میں نے ذکر کیا، اور 26 کی تاریخ بعض کتابیں منسوب ہے آپ کی وفات کے ساتھ۔ تو معراج کے موقع پر جب کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، بلکہ کسی نے ایک جملہ کہا کہ کیا حضرت ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، تو اللہ کے رسول نے واقعہ معراج کو بیان کیا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے عرش معلیٰ پہ جو ہے 4 نور دیکھے، اور 4 نوروں میں جب میں نے سوال کیا 4 نور کس کے ہیں، کہا ایک نور حضرت عبد المطلب،
ایک آپ کے والد حضرت عبداللہ، ایک حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب، اور ایک چوتھا نور جو ہے حضرت ابو طالب کا۔ تو اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، یہ انعام کیوں ملا؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ جواب کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے ظاہری طور پر اپنے ایمان کو چھپایا تھا دنیا میں اور مشکلیں برداشت کی تھی، صبر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ انعام دے دیا کہ عرش معلیٰ پر ان کے لیے 4 نور جو ہے خلق کر دیے، کیونکہ انہوں نے زندگی ایسے گزاری تھی کہ اپنے ایمان کا اظہار بھی نہیں کیا اور ایسی حفاظت کی اللہ کے رسول کی کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ صلوات پڑھ دیئے مل کے محمد و آل محمد، اللہم صلی صلی علی علی محمد و آل محمد۔ تو معراج کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور صرف روحانی معراج نہیں، جسمانی بھی، روح بھی گیا ہے، جسم بھی گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوئی۔ عزیزان محترم، آج بھی آپ جائیں گے جب مسجد الحرام میں تو وہاں پر ایک جو ہے جگہ، ایک مقام ہے جہاں سے معراج کا آغاز ہوا۔ آج کی رات شب بعثت بھی ہے، اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا بھی اعلان کیا تھا۔ ظاہر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی جو ہے جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نبی پیدا ہوتا ہے، کنت نبیا والآدم بین ماء و طین، لیکن اعلان نبوت جو ہے یہ 40 سال کے جو ہے بعد کیا۔ آج کے خاص اعمال بھی ہیں۔ شب معراج کے اندر غسل مستحب ہے اور 12 رکعت نماز ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد 12 رکعت نماز 2 رکعت پڑھ کے 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب یہ 12 رکعت نمازیں پڑھ لے انسان، یعنی کہ 6 نمازیں ہوں گی 2 رکعت کر کے، تو چند سورہ ہیں، سورہ حمد، 4 قل، سورہ توحید، سورہ کافرون، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آیت الکرسی کی 7 مرتبہ تلاوت کرنا۔ مخصوص دعائیں ہیں مفاتیح الجنان میں۔ یہ آج کی شب کے اعمال ہیں، اور روز 27 رجب بھی، اس کے بھی بہت زیادہ جو ہے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے غسل مستحب ہے، غسل کے بعد روزہ مستحب ہے، دعائیں ہیں، اور یہ 12 رکعت نماز یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں۔ تو شب 27 رجب بھی مبارک ہے اور روزے 27 رجب بھی، لہذا معراج کا موضوع بھی ہے اس میں، واقعہ معراج بھی اور بعثت رسول بھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بار الہ محمد علی محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس مبارک شب میں تمام پریشانیوں سے نجات فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، جتنی وبائیں چل رہی ہیں اس کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کو اس سے محفوظ فرما، جتنے بیمار ہیں شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما۔ آج کی رات اور کل دن ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جو ہے اللہ کے رسول کی معرفت عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما۔